پھر یہ چیز بھی ہم نے اپنے پچھلے اسباق سے سیکھی کہ قبلے کی طرف منہ کر دینا چاہیے، مرنے والے کو داہنی کروٹ لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اس میں ہمیں کوئی سختی نہیں کرنی ہے، نزا کا وقت ہے، کیفیت خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن موڑ موڑ کے اس کو قبلے کی طرف اس کا رخ کیا جائے۔ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس کو داہنی کروٹ لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، چت لٹا دیا جائے، اس کے پیر قبلے کی جانب کر دیا جائے، سر اونچا کر دیا جائے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو یہ بھی درست ہے۔ بہرحال جو طریقہ مرنے والے کے لیے آسان ہو اسے اختیار کیا جائے، کہ مرنے والے کو اس سے تکلیف ہو تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مرنے والا خود بھی یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ، کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، کیونکہ یہ دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نزا کے وقت مانگی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت اپنا تعلق دنیا کی چیزوں سے بالکل منقطع کر کے آخرت کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوجود اس کے کہ وہ بخشائے تھے، معصوم تھے، پھر بھی وہ بخشش اور رحمت کی دعا کرتے تھے، اپنے لیے رفع درجات کی دعا کرتے تھے، تو امت کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ تعالیٰ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزا کی حالت میں مانگی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نزا کی حالت میں تھے، آپ کے پاس پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرماتے، اپنے چہرے پر پانی والا ہاتھ پھیرتے، بھگو کر پھیرتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے کہ اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ تو امت کے لیے تسلی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نزا کی کیفیت کو دیکھیں تو خود بھی صبر کا مظاہرہ کریں کہ جان نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب ہیں، پھر بھی جھانکنے کا محسوس ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو اللہ آسانی عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی عاجزی، بندگی اور لو لگانے کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی عاجزی کا سارا رخ ہے، بندگی اسی کی ہے کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما دیجئے۔ تو بات یہ بھی نکلی کہ نزا اور سکرات الموت کے وقت یہ عمل ہر مریض کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر خود مریض اس پر قادر نہ ہو تو سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی کا ہاتھ تر کر کے، پانی میں ہاتھ تر کر کے مریض کے چہرے پر پھیریں اور اس کے حلق میں پانی ٹپکائیں، کیونکہ اس سے تکلیف میں آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ اگر شدید حاجت ہو تو پانی حلق میں ٹپکانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی طرف سے دل پھیرنے سے بچنا چاہیے، دنیا کی طرف دل پھیرنے سے بچنا چاہیے، ایسی کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے جانے والے کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، یہ بھی ہم نے پچھلے اسباق سے سیکھا۔ پھر مرنے والے کو ان کے اچھے اعمال یاد دلانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائے جائیں، اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ حسن ظن وابستہ رہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کے اچھے اعمال کا تذکرہ کریں کہ تم نے تو دین کی فلاں خدمت کی، تم نے تو ساری زندگی نماز کا اہتمام کیا، اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تمہیں اپنا اعمال کا بہترین صلہ ملے گا۔ نزا کے وقت جو دعائیں اعمال ہیں وہ خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔